نماز ایک بھی صلاتن کوئی ایک مکتوبتن فرض متعمدن قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑ. اگر قصدن عمدن جان بوجھ کر ایک بھی فرض نماز ترک کر دی فقد بریت منہ ذمۃ اللہ تو اللہ کی گارنٹی ختم ہو جاتی ہے. ابھی ہم سب اللہ کی گارنٹی میں, اللہ کی حفاظت میں. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, اگر نماز چھوڑ دی تو اللہ کی گارنٹی نہیں. کب مرو گے, کس حال میں مرو گے, کس کنڈیشن میں مرو گے, کوئی گارنٹی. سوچیا قلعہ تستر کو فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام جنگ لڑ رہے ہیں. جنگ لڑتے لڑتے فجر ہو گئی. فجر کی اذان کی آواز بھی کہیں کہیں آنے لگی. یہاں جنگ ہو رہی ہے اور قلعے پر پہنچنے والے ہیں. آپس میں صحابہ مشورہ کرتے ہیں آنکھوں میں کیا کیا جائے. یعنی پہلے نماز پڑھی جائے یا قلعہ پر جھنڈا لگا دیں. اشاروں میں گفتگو ہو جاتی ہے. پہلے قلعے پر جھنڈا لگا دو. اگر ہم نے قلعے پر جھنڈا نہیں لہرایا تو یہ کافر فوراً اس قلعے پر چڑھائی کر لیں گے. اب تو ہم نے قلعہ حاصل ہی کر لیا, پوری رات جنگ لڑی ہے. نماز بعد میں پڑھ لیں گے. اگر ابھی نماز پڑھنے میں لگ گئے تو یہ کافر قلعے تک پہنچ جائیں گے. اشاروں میں گفتگو ہو گئی اور سارے صحابہ پل پڑے ان کافروں کے اوپر اور ان کو بھگا دیا. اور قلعہ پھر اسلام کا جھنڈا, محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہرا دیا. لیکن جس وقت وہ جھنڈا لہرا رہے تھے, قلعے پر اسلام کا جھنڈا پھہرا رہے تھے, اسی وقت سورج طلوع ہو رہا تھا. جلدی سے صحابہ کرام نے تیمم کیا کیونکہ پانی تو تھا نہیں, اور تیمم کر کے نماز ادا کرنے لگے. سورج نکل چکا تھا. فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد ادا کی جا رہی ہے. جنگ کی وجہ سے, جہاد کی وجہ سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکے. قلعے کو فتح کر لیا, جیت لیا, جھنڈا لہرا دیا. اب اس کے بعد میرے بھائیوں فجر کی نماز ادا کی جانے لگی. غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ آپ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. جب سجدے میں جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی ہے, زمین بھیگ جاتی ہے. جب سلام پھیرتے ہیں تو صحابہ نے دیکھا زمین پر آنسوؤں سے زمین تر ہے, زمین بھیگ چکی ہے. زمین کے لیے پوچھا عبداللہ اتنا رونے کی ضرورت کیا تھی, اتنا کیوں رو رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب سے میں نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے اور جب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کی ہے, میں بچپن سے نبی کے ساتھ نماز پڑھتا رہا, اتنا بڑا ہو گیا, جنگ جیت لی, فتح کر لی. یہ میری زندگی کی پہلی نماز فجر کی, یہ میری زندگی کی پہلی نماز فجر کی جو سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں. اب تک میری کوئی نماز فجر کی قضا نہیں ہوئی, یہ پہلی نماز فجر کی جو قضا ہوئی جو میں سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہا ہوں. اس لیے اس پہ اتنا افسوس ہو رہا ہے, اتنا افسوس ہو رہا ہے. اگر میرا گھر جل جاتا, میرا مکان جل جاتا, میرے کاروبار میں آگ لگ جاتی, دنیا و ما فیہا, مجھ سے میری دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں چھین لی جاتی, تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا, اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا اس ایک ٹائم کی نماز کے اصلی اور اول وقت کے چھوٹ جانے کا افسوس ہو رہا ہے. میرے بھائیوں جنگ بھی اسلامی لڑ بھی رہے ہیں تو دین کے لیے, جان بوجھ کر نہیں چھوڑی ہے, اور اس لیے چھوڑی کہ اگر جنگ لڑنے میں, اگر نماز پڑھنے میں لگ گئے تو یہ کافر جیتی ہوئی لڑائی بھی ہرا دیں گے اور قلعے پر جھنڈا لہرا دیں گے. اس لیے انہوں نے سوچا کہ پہلے قلعے پر جھنڈا لہرا دو اور اس علاقے کو فتح کر لو. اس لیے لڑے بھی اسلام کے لیے, لیکن افسوس دیکھو اتنا ہو رہا ہے, ایک وقت کی نماز وہ بھی بعد میں پڑھ لی, پھر بھی افسوس ہو رہا ہے کیونکہ وہ نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھی ہے, اس لیے افسوس ہو رہا ہے. ہم اپنے قریبانوں میں جھانک کر
دیکھیں اور غور کریں ہماری فجر کی نماز کتنی ادا ہوتی ہے اور کتنی نمازیں ایسی ہیں ہماری جو ادا ہی نہیں ہوتی ہے. ہم جمعے جاتے ہیں اور پڑھ کے چلے آتے ہیں. جمعے کے دن بھی فجر تک کی نماز ہم سے ادا نہیں ہوتی ہے. غور کرو ایک وقت کی نماز چھوٹی تھی وہ بھی زندگی میں, اور چھوٹی نہیں تھی وہ بھی سورج نکلنے کے بعد پڑھ لی تھی, پھر بھی افسوس, اتنا افسوس کہ آنکھوں کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی اور اس کے باوجود رو رہے ہیں کہ مجھ سے دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں چھین لی جاتی تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا دکھ آج ہو رہا ہے. غور کریں ایک وقت حضرت عمر فاروق کو ابو لولو نے فیروز نے نیزہ مارا, پیٹ پھٹ گیا, نماز کی حالت میں بے غشی آئی اور گر گئے. جب ہوش آیا تو لوگوں نے ان کو دودھ پلایا, دودھ منہ سے پیتے تھے پیٹ سے باہر نکل جاتا تھا. زخم تھا, یہاں سے نیزہ مارا اور یہاں تک چاک کر دیا, پورا پیٹ پھٹ گیا. یہ دودھ منہ سے پیتے تھے پیٹ سے باہر, شہد منہ سے کھاتے تھے پیٹ سے باہر, پانی منہ سے پیتے تھے پیٹ سے باہر, جو چیز بھی کھا رہے پیٹ سے باہر. کسی نے کہا امیر المومنین فجر کی نماز آپ نے ابھی ادا نہیں کی ہے, آپ کو نیزہ مارا بے ہوش ہو کے گر گئے. کہنے لگے کیا بات کرتے ہو, ابھی فجر کی نماز میری ادا نہیں ہوئی. کہا نہیں, پانی لاؤ. جلدی سے پانی منگایا گیا, پیٹ پہ کپڑا باندھا اور کھڑے وضو بنا کر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. جب نماز پڑھ لی تو لوگوں نے کہا اس حال میں بیٹھ کر نماز کیوں نہیں پڑھی ہے؟ فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے جب تک کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے, اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو, اور بیٹھ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو, اور لیٹ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو. فرمایا آپ نے تو پڑھ بھی لی, لیکن اگر آپ کے انتقال کے بعد اگر کسی اور مسلمان کا پیٹ پھٹ جائے, کھانا پانی شہد دودھ سب پیٹ سے نکلنے لگے, تو اس حال میں کیا اس کو نماز پڑھنا پڑے گی یا اس حال میں اس کے اوپر سے نماز معاف ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اس حال میں بھی اس کو نماز پڑھنا پڑے گی. پھر پوچھا اگر اس کی یہ کنڈیشن ہو جائے کہ پیٹ پھٹ جائے, کھانا پیٹ منہ سے کھائے پیٹ سے نکلنے لگے, دودھ منہ سے پیے اور پیٹ سے نکلنے لگے, شہد منہ سے کھائے اور پیٹ سے نکلنے لگے, اس حال میں اگر وہ نماز چھوڑ دینا پڑے تو اس کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیں گے, اس کے بارے میں آپ کیا حکم لگائیں گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اگر وہ ہوش میں ہے, اگر وہ بات چیت کر رہا ہے, اگر وہ ہوش میں ہے, اگرچہ منہ سے کھانا کھاتا ہے پیٹ سے نکل جاتا ہے, پانی پیتا پیٹ سے نکل جاتا ہے, دودھ پیتا پیٹ سے نکل جاتا ہے, لیکن ہوش میں ہے تو اس حال میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی اس کو. لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, اگر اس پوزیشن میں نماز چھوڑ دیتا ہے تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس حال میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی, اگر اس حال میں نماز چھوڑ دیتا ہے تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. موقع امام مالک پڑھیے اس حال میں. ابھی ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھوائیں کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کتنے لوگوں نے پڑھی ہے, تو لوگ کہیں گے مولانا صاحب مت کریں, دل میں سوچیں گے اللہ کرے کہ ایسا نہ کہے, ورنہ سب جنہوں نے پڑھی ہوگی وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے جلدی اٹھوائیں ہم سب سے پہلے اٹھائیں. اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ فرضی بھی اٹھا لیں. ارے جب فرضی روزہ افطار میں پہنچ جاتے ہیں منہ بنا کے, لگتا ہے کہ یہ ایک دن کا نہیں ایک مہینے کا بھوکا یہی آدمی ہے. جب فرضی روزہ افطار میں پہنچ جاتے ہیں تو فرضی ہاتھ اٹھانے میں کیا بات؟ یہ ہے نماز. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ. تین چیزیں. چوتھی چیز آ گیا معاشرے کا سب سے سلگتا ہوا پہلو. لا تشربن خمرا فإنہ رأس کل فاحشۃ, کسی بھی کنڈیشن میں شراب مت پینا. کیوں؟ ساری برائیوں کی جڑ ہے یہ شراب. ہاں سنن نسائی اٹھاؤ, حضرت عثمان اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں پچھلے زمانے میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک عورت تھی جو بیوہ تھی، اس کا شوہر مر چکا تھا۔ سنن نسائی، راوی حضرت عثمان